بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ناظرین کو اس چیز کے بارے میں بتلائیں گے کہ بہترین ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر کون سے ہوتے ہیں۔ طبیب، حاذق ڈاکٹر اسے کہتے ہیں، عقل مند ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جو علاج کرتے وقت ان باتوں کی رعایت اپنی نگاہ کے سامنے رکھے۔ نمبر 1، مرض کی نوعیت کی تشخیص اور تعین کہ بیماری کس قسم کی ہے۔ نمبر 2، اسباب مرض کی جانچ پڑتال کہ بیماری کا سبب کیا ہے اور علت فاعلہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 3، مریض کی قوت اور استعداد کے مرض کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت اور قوت ہے یا نہیں۔ اگر مریض میں مرض کو دبا لینے کی صلاحیت موجود ہو اور اس کا کھلے طور پر اندازہ ہو رہا ہو تو پھر بلا علاج اسے چھوڑ دے اور دوا دے کر مرض کو خواہ مخواہ ابھارنے اور حرکت میں لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، مریض کے بدن کا طبعی مزاج کیا ہے اور مریض کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والا غیر طبعی مزاج۔ اور نمبر 6، مریض کی عمر کیا ہے۔ نمبر 7، مریض کی عادت کیا ہے۔ نمبر 8، مریض کے مرض کے وقت موسم کیسا ہے اور کون سا موسم مریض کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، مریض کی قیامگاہ اور اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔ نمبر 10، مرض کے وقت ہوا کا کیا حال ہے، یعنی کس رخ اور انداز کی ہوا چل رہی ہے۔ نمبر 11، مریض کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا کی مخالفت دوا کی رعایت کرے۔ نمبر 12، مریض کو استعمال کرائی جانے والی دوا کی قوت اور اس کا درجہ اور اس کے اور مریض کی قوت مرض کا موازنہ نہ ہو۔ نمبر 13، ڈاکٹر کے علاج کا مقصد صرف اس علت مرض کا ازالہ نہ ہو بلکہ اس کا ازالہ ایسے طریقے پر ہو کہ اس کے بعد کسی دوسرے شدید مرض سے سابقہ نہ پڑے۔ اگر ایسا ہو کہ مرض کے ازالے سے کسی دوسرے مرض کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو، یعنی اس بیماری کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے، البتہ اسے کمزور اور ہلکا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے رگوں کے سروں کا مرض، اگر اسے کاٹ دیا جائے یا اس کو روک دیا جائے تو اس سے دوسرے کسی شدید اور خطرناک مرض کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، مریض کا علاج آسان سے آسان تر طریقوں سے کرنا چاہیے، اس لیے شروع میں غذا کے ذریعے علاج کی کوشش کی جائے۔ جہاں اس سے کام نہ چلے وہاں دوا کا استعمال کرایا جائے۔ اسی طرح مرکبات ادویہ کی طرف اس وقت تک رخ نہ کیا جائے جب تک کہ مفرد دواؤں سے کام چلتا رہے۔ ماہر ڈاکٹر کا کمال یہ ہے کہ وہ دوا کے بجائے غذا سے علاج کرے اور اسی طرح مرکب دوا کے بجائے مفرد دوا سے معالجہ کرے۔ نمبر 15، بیماری پر غور کرے کہ وہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں۔ اگر قابل علاج نہیں ہے تو اس کا علاج کر کے خود کو رسوا نہ کرے، نہ فن طبیب کو بدنام کرے، اور اگر قابل علاج مرض ہے تو اس پر غور کرے کہ مرض دوا علاج سے زائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر جان لے کہ اس کو زائل ہونا ممکن نہیں تو غور کرے کہ اس میں تخفیف یا افاقہ ہو سکے گا یا نہیں۔ اگر اس میں کمی یا افاقے کا امکان نہ ہو تو یہ دیکھے کہ مرض جس حد تک پہنچ گیا ہے اس کو وہیں روکنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر مرض کو روکنے یا زیادتی کو روکنے کا امکان ہو تو علاج کا ارادہ کرے اور مریض کی قوت بڑھائے اور مرض کے مادے کو کمزور کرے۔ نمبر 16، تشخیص سے پہلے کسی خلط کو استفراغ کرنے کا ارادہ نہ کرے بلکہ پہلے اس کا نفج کرے، مادہ پختہ ہو جائے تو فوراً اس کا استفراغ کرے۔ نمبر 17، معالج کو دل کے امراض اور روح کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ یہی بدن کے علاج کے لیے بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ بدن اور طبعیت کا نفس اور دل سے متاثر ہونا شاہد ہے۔ طبیب، ڈاکٹر جب دل اور روح کی بیماریوں اور اس کے علاج سے پورے طور پر واقف ہوگا تو در حقیقت وہی کامل اور بہترین طبیب ڈاکٹر ہے، اور جسے ان باتوں کا علم نہیں
اگرچہ اسے تبعیت اور احوال بدن کے علاج میں دسترس حاصل ہو، مگر وہ بحیثیت طبیب نیم حکیم ہے۔ ہر ایسا طبیب جو کسی مرض کا علاج کرتا ہو، اسے مریض کے دل کی نگرانی اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور مریض کی روح کی قوت کو صدقہ بلائی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ آخرت سے لگاؤ کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ سچ مچ طبیب نہیں ہے بلکہ ایک پیشہ ور معالج ہے جس کا علم بہت محدود ہے۔ مرض کے سلسلے میں سب سے کارگر اور زور اثر علاج خیر و بلائی، ذکر و دعا، آہ زاری، خدا کی طرف توجہ، آخرت کی فکر اور توبہ اور استغفار ہے۔ ان چیزوں کا مرض کے دور کرنے میں خاصا اثر ہے، اور ادویہ طبعیہ سے زیادہ ان مذکورہ چیزوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کا نفع نفس کی استعداد، قبولیت اور عقیدت پر منحصر ہے۔ نمبر 18، مریض کی خیرخواہی، ان کے ساتھ شفقت اور نرم گفتاری سے کام لیا جائے جیسا بچوں کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 19، طبعی اور الہی کے مختلف علاجوں میں سے ہر ایک علاج سے کام لینا چاہیے۔ مریض کے خیالات کو بھی مرکوز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مریض کے خیالات اور تخیل کو مرض کے ازالے میں دوا سے کہیں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے ماہر طبیب کی نگاہ ان نفسیاتی امور پر بھی پوری طرح رہنی چاہیے، اور ہر وہ راستہ اپنانا چاہیے جو مریض کے لیے مؤثر اور کارگر ہو۔ نمبر 20، ہر طبیب کا آئیڈیل یہی ہے کہ وہ علاج اور تدبیر صحت کو 6 باتوں پر مرکوز کرے۔ نمبر 1، موجودہ صحت کی حفاظت۔ نمبر 2، فوت شدہ صحت اور قوت کی بازیابی امکانی حد تک۔ نمبر 3، اہم فساد کے پیش نظر ادنا فساد کا لحاظ رکھنا۔ نمبر 4، مرض کا ازالہ بحسب الامکان۔ نمبر 5، ادنا مصلحت کے پیش نظر اعلیٰ مصلحت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ نمبر 6، حسب الامکان تخفیف مرض۔ ان مذکورہ 6 اصول پر ہی علاج کا مدار ہے۔ جو طبیب، جو ڈاکٹر ان اصول کی رعایت نہیں کرتا اور ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا، وہ طبیب اور ڈاکٹر ماہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے علاج کرنے والے ڈاکٹر، عقلمند طبیب، حکیم سے علاج کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔